بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد باوا اپنے یوٹیوب چینل واجد باوا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایک انتہائی اہم ایشو، ایک انتہائی اہم معاملہ جو ہے وہ پچھلے چند ہفتوں سے چل رہا ہے، جو کہ ججز اور عدلیہ پہ ٹرولنگ کے حوالے سے ہے، اور وہ جگ ہسائی کا سبب بھی بن رہا ہے۔ اور اس پہ اب جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک قابل احترام لرنر کونسل ہیں، انہوں نے اس پہ ایک رٹ دائر کر رکھی ہے، جو کہ اب یہ آگے چل کے پتہ چلے گا کہ جو مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب نے یہ بات کی کہ قبضہ مافیا کی پشت پناہی اگر قبضہ آرڈیننس، کیونکہ جب سے یہ قبضہ آرڈیننس 22 دسمبر سے سسپینڈ کیا گیا، اس کے بعد سے تو ایسے آگ نکلی، اور نیو ایئر جو ایسے منایا گیا نون لیگی وی لاگرز کی طرف سے اور حکومتی ارکان کی طرف سے، کہ وہ تو بس عدلیہ کو یا عدالتوں کو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ساری جو ہیں عدلیہ یا عدالتیں جو ہیں یہ جا کے ان کا راستہ کہیں جاتی عمرہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن اب اس کا نوٹس لے لیا گیا اور لاہور ہائی کورٹ نے اس میں نوٹس جاری کیا ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے، کیونکہ کسی کی بھی ہم ایک بات کرتے ہیں رول آف لا کی، لیکن رول آف لا کی جب بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آ کے ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ قابل احترام عدالتوں پہ جو ہے وہ ہرزہ سرائی کریں، ان کے اوپر جو ہے نا ایسے بڑی باتیں کریں، اور انڈیویجول لیول پہ کسی کی بھی آپ اتنی جو ہے نا وہ اقتدار سے نیچے جا کے باتیں کریں کہ جیسے چیف جسٹس صاحبہ کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی جی، ایک جوڈیشل ریفرنس جو ہے وہ جوڈیشل کونسل میں دائر کیا گیا، تو یہ میرے لیے تو یہ قابل گرفت ہے۔ جو ایک مومنٹم بنایا گیا ہے، جو بھی جج اپنی مرضی سے آزادانہ فیصلے انصاف کے تقاضے پورے کرنا چاہتا ہے تو اس پہ ایسی ہی ٹرولنگ کی جاتی ہے، اور ایسے ہی حربے اور ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ ڈگری جعلی ہے۔ تو اب یہ معاملہ تھمے گا یا نہیں تھمے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، اور سی ایم پنجاب کے ساتھ کیا بنے گا، حکومتی وزراء کٹہرے میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اس چیز کی طرف غمازی ہے کہ ایجوکیشن کی کتنی کمی ہے، کس طرح کا ذہن انلیگل مائنڈ وہ لوگ رکھتے ہیں جو عدلیہ پہ ٹرولنگ کر رہے ہیں، اور پھر بات وہ کرتے ہیں رول آف لا کی۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ عدالتوں پہ، قانون پہ اور عدلیہ پہ ایسی باتیں کریں کہ جو بالکل آپ کا عدلیہ کا گراف جو آلریڈی پوری دنیا میں جہاں کھڑا ہے اس سے نیچے لے کے چلا جائے؟ تو کیا ناظرین آپ نے بتانا ہے، کیا ان کو گرفت میں لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے؟ اس کے علاوہ ناظرین میں بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ ایمان مزاری صاحبہ کے حوالے سے، ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا، آج بھی اس وقت تک جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر گرفتاری ہو چکی ہو یا ہوگی تو کیا ہوگا؟ ناظرین یہاں پہ میں ان کی ہادی کی اور ایمان مزاری کی ایک ویڈیو سن رہا تھا کہ ہم کسی جیل سے یا کسی چیز سے نہیں ڈرتے، ایک ماہ قبل کی ویڈیو ہے، اور انہوں نے اس میں کہا کہ جو بھی ہو جائے، کیونکہ ہم لاچار لوگوں کے لیے، مسنگ پرسنز کے لیے ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کیونکہ کانسیپٹ ویلفیئر سٹیٹ کا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پرویل کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کانسیپٹ یہاں پہ پرویل نہیں کرتا۔ عام بندے کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ کیڑے مکوڑے ہیں۔ جو بھی عام انسان کی، عام شخص کی، عام بندے کی بات کرے گا اس کو یہ بات کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، وہ خواہ میں ہوں خواہ آپ ہوں۔ قانون
طاقتور کے ہاتھ میں ہے۔ تو اسی حوالے سے میں مزید آپ کو بتاؤں کہ ڈفرینٹ کیسز آتے رہتے ہیں ہماری ٹیبل پہ بھی۔ تو ایک میرے پاس معاملہ آیا، ایک کلائنٹ میرے پاس آیا، وہ ایک پروفیسر صاحب ہیں، ایک کالج میں پڑھاتے رہے، اردو ادب کے پروفیسر ہیں۔ اب ہوا یہ کہ ان کو کسی چہیتے سے کسی ناپسندیدگی کی وجہ سے کالج سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا بھی آپ نے کل سے نہیں آنا۔ گورا کہتا ہے، کھڑے کھڑے کہتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کلچر گوروں میں ہے کہ یو آر فائرڈ، اسے کہہ دیا گیا کہ یو آر فائرڈ۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، خدا حافظ، کوئی بات نہیں ہے، واللہ خیر الرازقین، لیکن جو میرے بقایا جات ہیں وہ تو مجھے دے دیں۔ وہ بقایا جات اسے نہ دیے گئے۔ جب وہ بقایا جات لینے اس در پہ پہنچا تو اسے دھکے دے کے نکال دیے گئے، اس کو دھمکیاں دی گئیں، اسے وہ معاملہ پولیس کو رپورٹ کیا۔ اور وہ پولیس کو رپورٹ کرنے میں ایک بڑی زبردست بات ہے کہ جب پولیس کو رپورٹ کیا تو انہوں نے اس پہ ہراسمنٹ کا کیس کر دیا، لیکن بیلف کی جو رپورٹ سامنے عدالت میں آئی اس کو سامنے رکھتے ہوئے کلیئر ہو گیا کہ میلافائڈی کس کے پارٹ پہ ہے۔ تو یہاں بھی طاقت کا نشہ، طاقتور کی جو آپ کہہ لیں کہ اندر کی انخ ہے، وہ عام بندے، عام شہری کو سانس بھی نہیں لینے دیتی۔ اسی توازن کو، اسی چیز کو ہم نے توڑنا ہے، کیونکہ میں ویسٹ میں رہا ہوں، اپنی پڑھائی کے لیے یو کے میں رہا ہوں، وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں ایسے انسیڈنٹ نہیں ہوتے۔ مجھے ایک گورے نے بوتل ماری تو میں حیران ہوں، آج بھی میں وہ بات دہراتا ہوں کہ ایک پولیس والے نے مجھ سے پوچھے بغیر ویڈیو ریکارڈنگز لے کے حالات و واقعات، میرے جاب جہاں میں کرتا تھا مینیجر سے پوچھتے ہوئے اس کا پروب کیا اور کنکلوڈ یہ نکالا کہ وہ ان کا جو بائے بون گورا تھا وہ کلپریٹ ہے، اور ترازو میرے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا۔ یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے۔ اور اسی پہ ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ کیا ہمارے ملک میں انصاف مل رہا ہے دوسری جنگ عظیم دوم کے بعد؟ تو کابینہ نے کہا جی بالکل مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم پھر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو آج آپ کے سامنے ہے کہ وہ لوگ کہاں پہ ہیں۔ ان کا اگر کوئی بندہ جاب نہیں کرتا، بے روزگار ہے، بے سرو آسرا ہے، تو اس کو گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے۔ ناظرین، یہ لمحہ فکریہ ہے اس وطن عزیز میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔